السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: كل نفس ذائقة الموت إنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال أيضا: كلا إذا بلغت التراق وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، وحدانیت، عزت و جلال، شان و شوکت سب اس رب وحدہ لا شریک کے لیے لائق سزاوار ہے، جو اکیلا تنہا خالق، مالک، مربی، پالنہار ہے۔ وہی اللہ ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، وہی اللہ ہے جو انسان اس کی تعریف کرتا ہے، وہی اللہ ہے کہ تعریف کا حقدار بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر خود اپنی تعریف بیان کی، فرمایا: الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں۔ الرحمن الرحیم، وہ رحم کرنے والوں کا رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، وہ روز قیامت کے دن کا مالک ہے۔ مختصر سے تعریف کے بعد درود کا نزلانہ ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً میرے آپ کے آخری نبی احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے پوری امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ ہم تک دین اسلام کو پہنچایا۔ ایسا دین جو رات کے اندھیرے میں بھی دن کی طرح واضح اور روشن ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین جماعت، جیسا کہ میں اور آپ یہاں پر دین کی کچھ باتیں سیکھنے، سمجھنے، سننے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، رب تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں پر بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ جس طریقے سے یہاں پر ہم مل کر بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ روز قیامت کے دن جنت الفردوس میں مل بیٹھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، آمین رب العالمین۔ مجھے ذمہ داروں کی جانب سے موت کی ہولناکیاں، اس پر کچھ گفتگو کرنے کی درخواست یا حکم دیا گیا۔ یہ موضوع ایک بڑا ہی سنجیدہ موضوع ہے، یہ عنوان، یہ ٹاپک جو ہے بڑا ہی اہم موضوع ہے۔ یہ جب موت کی بات آتی ہے کہ بڑے بڑے لوگ بھی کہتے اب اس کا کیوں تذکرہ کرتے ہو، چھوڑو، جب آئے گی تو دیکھا جائے گا۔ یہی وہ موت ہے جس سے میں اور آپ بڑی غفلت برتتے ہیں۔ یہ موت کو ہم یاد نہیں کرتے، اس وجہ سے میں اور آپ اپنے زندگی کو بے ڈھنگی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ موت کو ہم یاد نہیں کرتے، یہ موت کو ہم نے نہیں دیکھا، یہ موت کو اپنے آپ کے اندر ہم نے نہیں رچایا، نہیں بسایا۔ اس وجہ سے میں اور آپ رب تعالیٰ نے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو کھلاتا ہے، جو پلاتا ہے، جو زندگی بسر کرنے کا موقع دیتا ہے، وہی رب سے میں اور آپ غافل ہیں۔ یہی وہ موت سے میں اور آپ غافل ہیں، اس کی وجہ سے ہم اپنی آخرت کو بلا بیٹھے ہیں۔ ہم قرآن مجید اور حدیث کہ موت کی ہولناکیاں ہے کیا، موت ہے کیا، موت کا مقصد کیا، موت اللہ کی طرف سے رحمت ہے یا زحمت ہے، اللہ کی طرف سے نعمت ہے کہ
کیا عذاب ہے کہ آج کے درس کے اندر ہم معلوم کریں گے۔ دیکھیں کہ انسان اپنے زندگی کا معمول ہے کہ روزمرہ کی ڈیولپمنٹ والی زندگی کے اندر اپنے دل کے اندر خواہشات کو پیدا کرتا ہے۔ کاش کہ میرا ایک بنگلہ ہو، کاش کہ میری ایک اچھی سواری ہو، کاش کہ میری اتنی اولادیں ہوں، کاش کہ میری اتنی بیویاں ہوں۔ یہ انسان کا نارمل ایک جو ہے خواہشات کا مادہ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے پاس رکھا ہے۔ لیکن انسان خواہشات کو اپنے دل کے اندر بسانا ایک انسان کی فطرت، اس خواہشات کو اپنانا، اس خواہشات کو خریدنا یا اپنی زندگی کے اندر لاگو کرنا، یہ انسان کی فطرت۔ لیکن انسان جو خواہشات کے انبار کو اپنے عقل و ذہن کے اندر لے کر اپنی زندگی گزارتا ہے، لیکن وہی انسان کی جو خواہشات کو، انسان کی خواہشات کو دم توڑنے والی یہ موت ہے، جس سے میں اور آپ غفلت برتتے ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ زندگی ہماری جو چل رہی ہے روزمرہ کی زندگی ہمیشہ باقی رکھنے والی زندگی۔ ہم قرآن مجید اٹھا کر دیں گے، سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت انما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے اندر فرمایا ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ انما توفون اجورکم یوم القیامہ، جو بھی تم نیکی کرتے ہو ان کی نیکی کا اجرتوں کا بدلہ کل روز قیامت کے دن دینے والا ہے۔ توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار، تم میں کا کامیاب انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور اپنے آپ کو جنت الفردوس میں جنت میں داخل کروا لے۔ ہم اس آیت کی تفسیر کو الٹا سمجھنے کی کوشش کریں گے، الٹے نکات سے جو ہے معلوم کرنے کی کوشش کریں گے موت ہے کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے آخری نقطے کے اندر فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ خود دنیا بنانے والے پروردگار نے کہہ دیا کہ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ کیا یہ دنیا کو چھوڑنا ہے؟ نہیں، کیونکہ اللہ نے دنیا کو بنائی اور اس دنیا میں بنانے کے بعد اللہ نے خود ہمیں بھیجا دنیا کے اندر دارالامتحان بنا کر۔ لیکن کیا ہمیں اللہ رب العالمین نے کہا کہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، کیا اس دنیا کو چھوڑنا ہے؟ نہیں۔ مفسر نے ایک اچھا نقطہ لکھا ہے کہ انسان اپنے گھر کے اندر واش روم بناتا ہے، ایک نئی بلڈنگ بناتا ہے، ایک اچھا نیا گھر بناتا ہے۔ گھر بنانے کے بعد انسان اسی بلڈنگ کے اندر، اسی گھر کے اندر ایک واش روم، ایک باتھ روم بناتا ہے۔ باتھ روم کے اندر انسان کوشش کرتا ہے کہ اچھے سے نل لگائے جائے، اچھے سے ٹائلز لگائے جائے، ویسٹرن انڈین پوری فیسلٹی ہو، انسان چاہتا یہ ہے۔ ایک اچھا سا واش روم بنانے کے باوجود بھی انسان چاہے واش روم کتنا بھی اچھا کیوں نہ بنائے کہ انسان واش روم کو اتنا ہی استعمال کرتا ہے جتنا انسان کو ضرورت ہو۔ کہ انسان اچھا سا باتھ روم ہے یہ سمجھ کر کبھی وہاں پر بستر لگاتا ہے؟ نہیں لگاتا۔ انسان اپنی ضرورت کے مطابق اس چیز کو استعمال کرتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ واش روم یہ دنیا ہے، اسی قدر یہ دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اس دنیا کی قیمت اللہ کے یہاں، اللہ کے سامنے مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ رب العالمین ان مشرکوں کو، ان کافروں کو جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان کو ایک گھونٹ قطرہ بھی اللہ رب العالمین پانی نصیب نہیں کرتا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے یہاں دنیا کی کوئی قیمت نہیں۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھیجا ہے تو انسان کو دنیا اتنی ہی استعمال کرنا ہے جتنی ضرورت ہے۔ میں اور آپ دیکھیں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ دنیا کے پیچھے ہم پڑھ کر اپنے آخرت کو بھلا دی، مرنے کے بعد کی زندگی کو ہم نے بھلا دیا۔ ہم سوچیں کہ اپنی زندگی کے اندر ہم کہاں پر جا رہے ہیں، ہم کس موڑ پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم موت جیسی
جو آنے والی چیز ہے حق ہے، ہم اس کو جھٹلا کر اپنے آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین جن کے بارے میں اللہ رب العالمین سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 1 کے اندر پہلے پارے کے آخر صفحے کے اندر فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اے قیامت تک آنے والے مسلمانوں، تم اپنا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح لے آؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کی زندگی میں بھی دنیا تھی، ان کے پاس بھی بیویاں تھیں، ان کے پاس بھی بزنس تھا، ان کے پاس بھی سواری تھی، ان کے پاس بھی جینے کے لیے جو ہے بڑے بڑے گھر تھے، ان کے پاس بھی بنگلے تھے، ان کے پاس بھی دنیا کی ساری چیزیں تھیں۔ لیکن فرق اتنا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر یہ دنیا آڑ آ رہی ہے، ان کی زندگی کے اندر جو ہے دنیا آڑ نہیں آتی تھی۔ دلیل کیا ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی، جن کے بارے میں کہا تھا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سکوں کو اللہ کے نبی اچھال رہے ہیں، اس کو اچھال کر کیا کہا؟ ما دار علی العثمان، آج کے بعد سے میرا عثمان کوئی نیکی نہیں کرے گا تب بھی جنت میں جائے گا۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یہ ہمارا غلط علم ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ صحابہ غریب تھے، نہیں، اس میں سے کچھ صحابہ مالدار تھے، لیکن فرق یہ تھا کہ ان کی مالداری آخرت کے لیے کبھی آڑ نہیں ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب اللہ کے نبی غزوہ احد کے لیے اعلان کرتے کہ جو کچھ ہے تمہارے پاس لا کے دو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر جو ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ 29.5 کلو سونا، کتنے؟ 29.5 کلو سونا، 38 کلو چاندی، 100 اونٹ، 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں لا کر اللہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ لا کے دیتے ہیں، اتنے بڑے صحابی۔ اور اسی طریقے سے ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا سارا مال لے کر آ کے اللہ کے نبی کے راہ میں دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے عمر خطاب رضی اللہ عنہ اپنے خزانے میں سے آدھا خزانہ اللہ کے نبی کے راہ میں لا کے دیتے ہیں۔ لیکن کہنے کا مقصد کیا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کی زندگی کے اندر یہ دنیا کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ آج میں اور آپ جو زندگی گزر رہے ہیں، ہمارے لیے پیسہ مین، اولاد مین، پراپرٹی مین، سب چیزیں اس کے پیچھے پڑھ کر میں اور آپ آخرت سے اپنی زندگی غفلت برت رہے ہیں۔ یہ ہوا آیت کریمہ کے آخری ٹکڑے کی تفسیر میں نے جو کی ہے آپ کے سامنے، جو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے دنیا کو دھوکے کا سامان بنایا۔ اس کے اندر ایک اور نقطہ بتا کر میں اپنی بات کو آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کی قیمت اللہ کے یہاں کتنی حقیر ہے۔ ایک بڑے تابعی گزرے ہیں، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت اپنی بچی سے، ایک ماں اپنی بچی سے کہتی ہے کہ متا یہ کپڑا جو ہے، ایک گندا کپڑا جو اس موقع پر، اس زمانے کے اندر مہاماری کے وقت پر، پیریڈ کے ٹائم پر عورتیں جو کپڑا استعمال کیا کرتی تھی، کہ اس کپڑے کو، اس ماں نے کہا کہ اس کپڑے کو دوسری جگہ لے جا کر رکھو، تو وہاں پر متاع الثوب یعنی کہ متاع کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تو انہوں نے سوچا کہ وہ کپڑا کون سا ہوگا، تو پوچھا گیا کہ کپڑا کون سا ہے؟ وہ کپڑا جو گندا کپڑا ہے۔ وہ مفسر لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے بارے میں جو لفظ استعمال کیا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کپڑا جو گندا کپڑا ہے، اس سے بھی یہ دنیا کہیں نیچے دنیا ہے۔ میں اور آپ اس دنیا کے اندر رہ کر یہی کو ہم ہر چیز سمجھنے لگتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ دنیا کی حیثیت اللہ کے یہاں کیا ہے؟ سمجھ میں آیا؟ اللہ کے یہاں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ عمر خطاب رضی اللہ عنہ کسی سے ملتے تو کہتے کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، تو اپنی زندگی کو ایک مسافر کی طرح اپنی زندگی گزارو، ایک رہبر کی طرح اپنی زندگی گزارو، کیونکہ تم یہاں رہنا نہیں ہے، تمہارا ٹھکانہ آخرت کا ٹھکانہ ہے۔ آپ نے سوچا کہ بار بار آپ نے بیانوں میں سنا ہوگا کہ مسافر کی طرح زندگی گزارنا ہے،
مسافر کی طرح کیسے گزارنا ہے. میں اور آپ مان کے چلیں یہاں سے مجھے آپ کو گلبرگہ جانا ہے، تو میں اور آپ جب سفر میں جاتے ہیں، چاہے بائی کار سے ہو یا گاڑی سے ہو، تب میں اور آپ جاتے ہیں سفر کے لیے، ہمارے آنکھوں کے سامنے بڑی بڑی عمارتیں آتی ہیں، بڑی بڑی اونچی عمارتیں آتی ہیں، بڑی بڑی پراپرٹی آتی ہے، لیکن میں اور آپ دیکھیں کہ اس کا تعلق ہمارا صرف ذہنی تعلق ہوتا ہے. ہم اس چیز کو کبھی دل سے نہیں لگاتے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیں حاصل کرنا نہیں ہے، کیونکہ وہ ہماری چیز نہیں ہے، وہ ہمیں ملنے والی چیز نہیں ہے. اسی طریقے سے عمر خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم ایک مسافر کی طرح اپنی زندگی گزارو. یہ دنیا کو یہ مان کے چلو کہ دنیا ہماری نہیں ہے، یہ دنیا کو چھوڑ کے جانے والی دنیا ہے. تو اس آیت کی تفسیر کے میں نے آپ کو سمجھایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ کا مطلب یہ ہے. اور اس کے بعد اس آیت کریمہ کا اوپر کا نقطہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. تم میں کا کامیاب انسان وہ ہے. آج ہم بہت ساری چیزوں کو دس از سکسس، دیٹ از سکسس، یہ کامیابی، یہ کامیابی، فلاں فلاں کامیابی. انسان کے پاس شادی ہو گئی، 2 بچے ہو گئے، میرے پاس 2 بچے ہیں، میں کامیاب. ایک انسان بزنس شروع کیا، میں کامیاب. ایک انسان کیا کہتا آ کے بولتا ہے مولانا میں نے ابھی جو ہے گھر بندھا، ابھی بچوں کی شادی کی، میں کامیاب. یہ کامیابی نہیں، یہ وقتی طور پر دنیا کی لذت والی کامیابی ہے. لیکن اصل کامیابی کیا ہے؟ دنیا بنانے والے نے، انسان کو بنانے والے نے خود کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. تم میں کا کامیاب انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے اور اپنے آپ کو جنت کے اندر داخل کر دے. اللہ تعالی ہمیں کامیابی کو نصیب فرمائے. اور اس کے بعد تیسرا نقطہ انما توفون اجورکم یوم القیامہ. یہاں پر اس آیت کریمہ کے اندر موت کی وجہ بتائی جا رہی ہے. موت کیوں ضروری ہے؟ انسان نماز پڑھتا ہے لیکن شکایت کیا کرتا کہ نماز پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی پریشانیاں نہیں جا رہے. صدقہ و خیرات کریں لیکن مال میں برکت نہیں. اللہ تعالیٰ نے موت کی وجہ بتائی. موت بھی ایک نعمت ہے کن لوگوں کے لیے؟ انما توفون اجورکم یوم القیامہ. کل روز قیامت کے دن تمہاری اجرتوں کا، تم جو کام کرتے ہو، نیکی جو کرتے ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی جو کرتے ہو، اس کا بدلہ کل پورے کا پورا. توفون کے معنی ہوتے ہیں کہ میں نے آپ کو 1000 روپے دیے، پورے کے پورے پیسے لینا، اس کو کہتے ہیں توفون سے. تو یہاں پر وہی کہا جا رہا ہے کہ انما توفون اجورکم یوم القیامہ، تمہاری اعمالوں کا اجرت، تمہارے اعمالوں کا پورا بدلہ کل روز قیامت کے دن دینے والا ہے. اور اس آیت کا پہلا نقطہ کل نفس ذائقۃ الموت، جو آج میرا موضوع ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. اللہ رب العالمین ایک کہہ دیتا تو کافی تھا، البقاء للہ، ایوری ہیز ٹو ڈائی، یعنی کہ ہر ایک کو مرنا ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے کیوں کہا کہ کل نفس ذائقۃ الموت؟ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے. اس کی تفسیر نے، اس کے اندر تفسیر بڑی اچھی علماء اکرام نے کی ہے. کل نفس کے اندر ہر انسان آ گیا. ہر انسان، ہر نفس، ہر چیز کو مرنا ہے. ہر چیز سے مطلب ایون نبی کون ہوتا ہے؟ احب خلق الی اللہ، سارے بندوں نے افضل، ایون نبی کو بھی موت آنی. اللہ رب العالمین نے جو فرمایا کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور ایک اور جگہ فرمایا انما اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. فرمایا سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 78 کے اندر فرمایا تم جہاں کہیں بھی رہو موت تمہیں آ کر پکڑ لے گی، خواہ مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو. ان دو آیتوں سے ہم آج کے موضوع کو سمجھتے ہیں کہ موت کی ہولناکیاں ہیں کیا. آپ دیکھیں کہ ایون نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے دنیا کی ہر چیز کے اندر اختلاف، کسی بول چال کے اندر اختلاف، کسی کی رہائش کے اندر اختلاف. کوئی انسان
اس کی عبادتوں کے اندر، اس کی ریاضتوں کے اندر اختلاف، اس کی ڈھنگ چال کے اندر اختلاف، اس کی شادی بیاہ کے اندر اختلاف، لیکن ہر چیز کے اندر دنیا کی کئی بولی میں، کئی گالی میں، ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی اختلاف نظر آتا ہے، لیکن موت ایک واحد چیز ہے، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں۔ آپ سکھ کو پوچھو موت آنی ہے، آنی ہے، یہودی سے پوچھو موت آنی ہے، آنی ہے، نصرانی سے پوچھو موت آنی ہے، آنی ہے، ہندو سے پوچھو موت آنی ہے، آنی ہے، ایک مسلمان سے پوچھو موت آنی ہے، آنی ہے، ایک بوڑھے سے پوچھو موت آنی ہے، آنی ہے، ایک نوجوان سے پوچھو موت آنی ہے، آنی ہے، ایک بچے سے پوچھو موت آنی ہے، آنی ہے۔ یعنی کہ دنیا کی ہر چیز کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن موت کے اندر اختلاف نہیں۔ اور جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کل نفس کہہ کر اللہ رب العالمین نے سیدھے دل پر وار کر دیا، کہا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ انسان خواہشات کا انبار لے کھڑا ہے، انسان خواہشات کا انبار لے کھڑا ہے، انسان سوچتا ہے کہ میں اپنے اولاد کے ساتھ فلاں کامیابی کو حاصل کر لوں گا۔ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے باپ چاہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کی شادی کو دیکھوں، اپنے نواسے پوتوں کی شادی کو دیکھوں۔ ایک انسان، ایک نوجوان اپنے چہرے کو سنبھال رہا ہے، اپنے چہرے کو خوبصورت بنا رہا ہے، اپنی باڈی کو بنا رہا ہے تاکہ میں ایک اچھا سا نوجوان دکھوں۔ انسان ایک بزنس کرنے والا، ایک تاجر اپنے بزنس کو چمکا رہا ہے، دھمکا رہا ہے، اپنے بزنس کے اندر پورا فوکس لگایا ہوا ہے کہ مجھے اس کے اندر جو ہے کامیابی حاصل کرنا ہے۔ لیکن انسان ایسے ہزاروں خواہشات کو اپنی زندگی کے اندر لے کے گزرتا ہے، لیکن وہ ایک موت جب انسان کو آ لپٹ لیتی ہے، سب سے پہلے رشتہ جدا ہو جاتا ہے۔ انسان کی خواہشات، ہر خواہش ایسی نکلی، ہر خواہش پر دم نکلی۔ موت سے کس کو رشتگاری ہے؟ آج ان کی باری ہے تو کل ہماری باری۔ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، یہ بات اپنے ذہن کے اندر رکھ کے چلے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے میں اور آپ جانتے ہیں کہ ان کا مقام و مرتبہ ہمارے نزدیک کیا ہے۔ ہمارا ایمان، جب تک ہم مسلمان نہیں ہوتے تب تک کہ ہم اللہ کے نبی کو نبی نہیں مانتے۔ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ میں اور آپ نبی کو نبی نہیں مانتے، جب تک میں اور آپ نبی کو معصوم عن الخطا نہیں مانتے۔ ہمارا ایمان جب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ہمارا ہر طریقہ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، ایک دوسرے سے ملنا، ہماری تجارتیں، ہر طرح کی عبادتیں، ریاضتیں، ہر طرح کی روزمرہ کی زندگی کے اندر ہم لقد کان لکم فیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت نہ چلیں، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ یہ نبی کے بارے میں آتا ہے اما عائشہ رضی اللہ عنہ۔ کون ہے اما عائشہ رضی اللہ عنہ؟ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، میں اور آپ کی ماں ام المومنین، فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں ہیں، اپنی زندگی کے آخری لمحات میں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور آپ کا جائزہ ایک بات بتا کر اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ ہم لوگوں نے، کتنے لوگ ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے، سب سے پہلے میں بھی یہاں پر شامل، کہ ہم نے 5 وقتی نماز آج مکمل ادا کی، فجر، ظہر، عصر، مغرب۔ کوئی ہیں؟ کیا ایک ہفتے سے ہماری مکمل نمازیں ہو رہی ہیں؟ کیا ہماری نمازیں ایک مہینے سے جو 5 وقت نماز مجھے اور میرا آپ پر فرض ہے کیا ہو رہی ہیں؟ نہیں ہو رہی۔ لیکن وہ کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی آخری وقت میں ان کی جان نکلنے والی، اللہ کے نبی نے کہا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، مجھے نماز پڑھنا ہے، مجھے نماز پڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی کے سامنے ایک برتن رکھا جاتا، اللہ کے نبی جب بے ہوش ہو جاتے، اللہ کے نبی اس کے اندر اپنے ہاتھوں کو رکھتے، ڈباتے، اپنے چہرے پر ملتے، اور اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے اور فوراً بے ہوش ہو کے گر جاتے۔ اللہ کے نبی پھر دوبارہ ہوش میں آتے تو کہتے الصلاۃ
अस्सलाह, क्या नमाज अदा हो गई, क्या नमाज अदा हो गई? कहते अल्लाह के नबी आपका इंतज़ार किया जा रहा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर दोबारा अपने हाथों को उस मशग़ीज़े में डुबाते हैं, उस बर्तन में डुबाते हैं, अपने चेहरे को मलते हैं, मलने के बाद खड़ने की कोशिश करते हुए दोबारा अल्लाह के नबी बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर के बाद अल्लाह के नबी फिर दोबारा होश में आते हैं। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अजमईन से कहते हैं कि मुझे नमाज के लिए जाना है। अल्लाहु अकबर। सहाबा वहाँ पर इंतज़ार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने दोनों सहाबा के ऊपर अपने कंधों पर हाथ रखा, दोनों सहाबा के कंधों पर हाथ रखा। अल्लाह के नबी के पैर, हदीस के अंदर आता है कि घसीटते हुए मस्जिद को ले जाया गया। हम नौजवान हैं, हमारे पास जवानी है, हमारा खून गर्म है, हमारे पैरों के अंदर ताकत है, हमारे पास हाथों में ताकत है, हमारी कमरों में ताकत है, लेकिन क्या हमने नमाज कभी पढ़ी वो जज्बे के साथ? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जब मरदुल उनकी हालत ऐसी कि अल्लाह के नबी चाहते हैं कि मिसवाक करें, उनके पास इतनी ताकत नहीं थी कि मिसवाक को चबा सके। अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा कुर्बान जारी हो, कैसी बीवी थी, मिसवाक को लेती हैं, वो चबा कर नरम करके अल्लाह के नबी के जो है मुंह के अंदर डालती है। अल्लाह के नबी उससे मिसवाक करते हैं। जब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया, उसके बाद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उन पर मौत तारी हो रही थी, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारक हाकिनती व ज़ाकिनती, मेरी ठुड्डी और जो है मेरे गोद में अल्लाह के नबी का सर मुबारक था, मेरे ठुड्डी और सीने के दरमियान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारक था। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मौत को याद करते हुए अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला, इन्नल मौति सकरात, ला इलाहा इल्लल्लाह, इन्नल मौति सकरात। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मशग़ीज़े के अंदर उस चमड़े का एक बर्तन रखा हुआ है, अल्लाह के नबी उसके अंदर अपने हाथों को डुबाते हैं, अपने चेहरे पर मलते हैं, बार बार कहते हैं अल्लाह के नबी इन्नल मौति सकरात, बेशक ये मौत की सख्तियाँ बड़ी सख्त है, ये मौत की सख्तियाँ बड़ी सख्त है। अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला, ऐ अल्लाह मेरा मकाम मर्तबा रफ़ीक़ आला में शामिल करना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं रफ़ीक़ आला क्या है? मिनन नबीय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदा व सालिहीन। ए अल्लाह मेरे मरने के बाद मेरा मकाम मर्तबा नबियों में शामिल फरमा। ए अल्लाह मेरे मरने के बाद मेरा मकाम मर्तबा व शुहदा शहीदों में फरमा, व सालिहीन नेक लोगों में फरमा। ए अल्लाह व हुस्न उलाइका रफ़ीक़ा, ए अल्लाह तेरे मोहब्बत रफ़ीक़ यानी कि तेरे करीब वाले बंदों में मुझे शामिल फरमा। ये नबी की तड़प, ये नबी की तड़प। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते अल्लाह के नबी बार बार बोले जा रहे, अल्लाह के नबी बार बार बोले जा रहे कि मौत की सख्तियाँ बड़ी सख्त है। ये हरगिज़ नहीं कि इंसान कभी ये ना सोचें कि इंसान कोई तड़पता हुआ देखे तो कभी ये ना बोले कि वो गुनहगार था इस वजह से तड़प रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके ख़ताओं को मुआफ़ करने के लिए सख्ती डाल देता है ताकि आखिरत के अंदर उनको कोई तकलीफ़ ना हो। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी किताबुर रिक़ाक़ की हदीस है, फरमाया अल्लाह के नबी ने खुद कहा इन्नल मौत सकरात, मौत की सख्तियाँ बड़ी सख्त हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाया, अल्लाह के नबी आपने आसमानों की तरफ उठाया, उठाकर कहा इन्नल मौत सकरात, ला इलाहा इल्लल्लाह, इन्नल मौत सकरात। जब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अपने हाथों को नीचे गिरा दिया, अल्लाह के नबी की रूह कब्ज़ कर ली गई, अल्लाह की नबी की रूह कब्ज़ कर ली गई। उसके बाद अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती हैं कि आगे के दिनों में अल्लाह के नबी के बारे में कहते हैं कि आज मैं कभी किसी जनाजे को देखती हूँ, किसी को मरता हुआ देखती हूँ तो मुझे इतनी तकलीफ़ नहीं होती,
اتنی تکلیف کے ساتھ موت آنے والی ہے، میں اور آپ کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں؟ وہ نبی جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ، ہم نے وہ نبی کو بھیجا جو رحمت للعالمین، دنیا کی رحمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ کا فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ہم نے وہ نبی کو بھیجا إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، دنیا کے اندر قیامت تک آنے والے پورے اپنے آپ کو کیریکٹر سجانے والے، اپنے آپ کو بااخلاق بنانے والے جتنے بھی ہیں، ان سے بھی ایک بااخلاق نبی کو ہم نے بھیجا جو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے اندر جو ہے اخلاق والے ہیں۔ إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر بہت سارے نبیوں کا تذکرہ کیا کہ نوح علیہ السلام کا، ان کو کہا اے نوح، اے نوح، اے موسیٰ، اے ہارون، لیکن جب نبی کی باری ہے، جب نبی کی باری آئی، نبی سے کلام کرنے کی باری آئی، اللہ نے اے محمد نہیں کہا، اللہ نے کیا یا ایھا الرسول، اے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان کا معاملہ یہ ہے کہ اتنی موت کی سختیوں کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ اب ہم عام طور سے میرے اور آپ کی زندگی کے اندر جو موت کی سختیاں آنے والی ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ بتا کر اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، موت سب کو آنی، اس سے کوئی گلا نہیں، موت آنی۔ ایک بات اپنے ذہن کے اندر رکھ کر چلے کہ میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ موت ابھی نہیں آئی، ذائقۃ الموت، مفسر لکھتے ہیں کہ ذائقہ یعنی کہ چکھنا، موت کا مزہ چکھنا، جو ذائقہ کا معنی لکھا گیا ہے، سائنسدان سائنٹسٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ چکھنے کی ہوس، چکھنے کا مادہ ہر ایک انسان کا الگ الگ ہوتا ہے، چکھنے کا مادہ ہر انسان کا الگ الگ ہوتا ہے۔ ایسا ہی مفسر لکھتے ہیں کہ انسان اپنے ایمان کے حساب سے موت کا مزہ چکھے گا۔ کیسے چکھے گا؟ کہ ایک انسان ہے، اس کو ایک چیز نہیں پسند، مثال کے طور پر ایک گلاب جامن جس کو ہم میٹھے کے حساب سے استعمال کرتے ہیں، گلاب جامن ہے، کوئی انسان کراہتا ہے، اس کو پسند نہیں کرتا، حالانکہ اچھی چیز ہے، لیکن وہ اگر اس کو چکھ لیتا ہے وہ چیز اس کو بری لگتی ہے۔ وہی ایک چیز کڑوی ہے لیکن انسان اس کا عادی بن گیا ہے، وہ کھاتا رہتا ہے، وہ چیز اگر کھا لے تو اس کو کڑوی نہیں لگتی۔ اسی طریقے سے انسان کا ایمان جس طریقے سے ہوگا اس قدر وہ موت کا مزہ چکھے گا۔ اور ایک موت سب کو آنی ہے، حق الیقین۔ یہ حق الیقین کیسے ہوگی کہ ہم نے دیکھا کہ گلاب جامن ہے، یہ عین الیقین، یہ ہمارے آنکھوں کا حق ہو گیا، ہم نے اس کو دیکھا، ہم نے پہلے جانا کہ یہ گلاب جامن ہے، یہ علم الیقین، ہم نے دیکھا یہ عین الیقین، ہم نے چکھا یہ حق الیقین، ہم نے موت کو سنا، یہ ہمارے پاس علم الیقین ہے کہ موت ہے، لیکن ہم نے آنکھوں سے دیکھا مرتے ہوئے لوگوں کو، اس کا عین الیقین ہمیں ہے۔ جب موت ہم پر طاری ہوگی یہ حق الیقین۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو موت کا مزہ انسان اپنے ایمان کے حساب سے چکھے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موت کے بعد کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ موت ایک مخلوق ہے، جس طریقے سے انسان ایک مخلوق، جانور ایک مخلوق، فلاں چیز مخلوق، موت بھی ایک مخلوق ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ نیک لوگوں کی روح کو کیسے نکالا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک مومن بندے کا انتقال ہوتا ہے جو توحید پرست، وحدہ لا شریک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، ہر قدم پر، ہر نقش قدم پر صرف نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل، اپنا نمونہ بنا کر چلتا ہے، جب اس کا انتقال ہوتا ہے فرشتے اس کی روح کو
بہت جو ہے آسانی کے ساتھ اس کی روح کو نکالا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، سورہ فجر آیت نمبر 28-27 کے اندر فرمایا اللہ رب العالمین کہے گا کہ اس کو خوشخبری دی جاتی ہے، اے نفس مطمئنہ چلو اب تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ موت ایک ایمان والے کے لیے جو اللہ رب العالمین کی رضا مندی کی خاطر جو اپنی زندگی گزارتا ہے، موت اس کو عذاب نہیں دکھتی۔ دلیل کیا ہے؟ معاذ رضی اللہ عنہ کو ایک بیماری ہوتی ہے، کیا ایک بیماری ہوتی ہے، اس وجہ سے ان کو اپنے گاؤں کے باہر، اپنے شہر کے باہر ڈال دیا جاتا ہے۔ پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ بیمار جب ہوتے ہیں، کوئی بیماری جو متعدی بیماری ایک دوسرے کو لگنے والی بیماری ہوتی ہے، وہ نہ لگے اس وجہ سے کیا ہے گاؤں کے باہر کر دیا جاتا ہے۔ معاذ رضی اللہ عنہ اپنے اجرے کے اندر بیٹھ کر کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہوئے رو رہے۔ صحابہ نے پوچھا اے معاذ کیا تمہیں اس بات کا ڈر ہے، کیا تمہارے مرنے کے بعد تمہارے جنازے میں تمہارے رشتہ دار نہیں آئیں گے؟ اے معاذ کیا تمہیں اس چیز کا ڈر ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارا جنازہ مدینے میں نہیں پڑھایا جائے گا؟ معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صحابہ کی موت کی خواہش کیسے تھی؟ کہتے ہیں میرے ساتھیوں تمہاری عقل اندھی ہو چکی ہے، تمہاری عقل اندھی ہو چکی ہے، میں تو اپنے رب سے ملنے کے لیے بڑا بیتاب ہوں، میں تو اپنے رب سے ملنے کے لیے بڑا بیتاب ہوں، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ جنگ کا اعلان ہو جائے، میں کئی لوگوں کو قتل کر دوں، کوئی مجھے شہید کر دے، میں اللہ رب العالمین کے سامنے کل روز قیامت کے دن اپنے کٹے ہوئے کان، کٹے ہوئے ناک، کٹے ہوئے زبان، کٹے ہوئے پیروں کو اللہ رب العالمین کے عذر پیش کروں۔ اللہ رب العالمین پوچھے کل روز قیامت اے معاذ تیری زندگی کا آخری وقت کیسے گزرا، تو میں اللہ رب العالمین کے سامنے کہہ سکوں اے اللہ مجھے جنگ کا اعلان ہوا تھا، میں نے کئی لوگوں کو قتل کر دیا، مجھے کسی نے شہید کر دیا۔ اللہ رب العالمین پوچھے معاذ تیری آخری خواہش کیا ہے، تو میں کہوں اے اللہ میں روزے کی حالت میں جو ہے شہید ہوا تھا، اے اللہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں کوثر کے پانی سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے پانی سے افطار کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر صحابہ نے جو ہے موت کی چیز کو جو ہے صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین نے موت کو طلب کیا۔ میں آپ اپنی زندگی کے اندر موت سے کیوں ڈرتے کیونکہ میں اور آپ اس دنیا کو ہر چیز سمجھ بیٹھے، میں اور آپ اس دنیا کو کامیاب سمجھ بیٹھے، اور اسی طریقے سے یہ تو نیک لوگوں کی موت ہو گئی، ایک گنہگار، ایک بدکار، ایک اللہ کا نافرمان، بے نمازی انسان کی موت کیسے آنی ہے، بے نمازی کی موت کیسے آنی ہے۔ میں اور آپ اللہ کی عبادت سے غفلت برتتے، اللہ کے لیے آخرت کی فکر کرو، اللہ کے لیے آخرت کی فکر کرو۔ تمہارا اور میرا دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے، سب مطلبی ہے، اولاد مطلبی، بیوی مطلبی، ماں باپ مطلبی، رشتہ دار مطلبی، دوست مطلبی، سارے لوگ مطلبی۔ میرا اور آپ کا کون ہے بتائیے؟ اللہ ہے، وہ اللہ جس نے مجھے اور آپ کو کچھ دنوں کی مہلت دے کر، سانسیں دے کر چاہتا ہے کہ تم وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، اے ایمان والو اللہ کی مغفرت کو طلب کرو، یعنی کہ جنت کو طلب کرو، جنت کو پانے کی کوشش کرو، ایسی جنت مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض جو دنیا کے آسمان اور زمین کو گھیری ہوئی۔ میرے بھائیو، موت جب انسان کو آتی ہے، انسان
ایک مالدار، ایک بزنس کرنے والا روزانہ اپنی زندگی کا شیڈول دیکھیں، زندگی کا اس کا شیڈول دیکھیں، مہنگی گاڑی، مہنگے کپڑے، مہنگے لباس، مہنگے شیمپو سے نہاتا ہے۔ جب انسان کی زندگی کے اندر اس کو موت آ کر لپیٹ لیتی، کڑوا گھونٹ ہے، آپ نہ چاہتے ہوئے پینا پڑے گا، آپ نہ چاہتے ہوئے آ کر پینا پڑے گا۔ موت کیسے حادثات کی شکل میں آتی ہے۔ کبھی انسان گاڑی سے گزر رہا ہے، پیچھے سے آ کر گاڑی مار دے، انسان تمام ختم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم شباب قبل حیاتک، موت، اپنی دنیا کو، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنے آخرت کی فکر کرو۔ موت ایک ایسی چیز ہے، تھوڑا پانی لیجیے پینے۔ موت ایک ایسی چیز ہے کہ انسان جب اس کو دیکھتا ہے، موت جب اس کے اوپر طاری ہوتی ہے تو انسان کیا کہتا ہے معلوم؟ انسان جب ابھی موت نہیں ہے، لمبا وقت ہے ہمارے پاس، اللہ نے وقت دیا ہے، اس کے باوجود بھی، وقت دینے کے باوجود بھی ہم غفلت کی زندگی۔ جب موت آئے گی، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، جب انسان کے پاس موت لائق ہو جائے گی، کیا کہے گا؟ موت فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ تھوڑا سا ٹائم دے، اے اللہ تھوڑا ٹائم دے، میں نیکی کروں گا، میں نماز پڑھوں گا، میں سود سے بچوں گا، اے اللہ تھوڑا سا ٹائم دے، میں جا کر تھوڑی سی نیکی کروں گا، اے اللہ میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر کے بازو پڑوسی غریب تھا، اے اللہ تھوڑا سا ٹائم دے، میں اس کی مدد کر کے آؤں گا، اے اللہ فجر کی نماز میں بے ہوشی کی نیند، مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی ندا لگا رہا تھا، اے اللہ بے ہوشی کی نیند سو رہا تھا، اے اللہ تھوڑا سا ٹائم دے، میں نماز پڑھوں گا، اے اللہ تھوڑا سا ٹائم دے، اے اللہ میری الماریاں بھری ہوئی ہیں، صدقہ و خیرات کروں گا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، نیک کام کروں گا تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اس وقت سے پہلے اپنے آخرت کی تیاری کر لو، کیونکہ وہاں پر کوئی کام آنے والا نہیں، کوئی کام آنے والا نہیں۔ آپ دیکھو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکر آخرت کیسے کیا کرتے تھے۔ اپنی بیٹی، اللہ کے نبی کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ بیٹی، اور ان کا مقام کیا ہے آخرت میں؟ جنتی خاتونوں کی سردار، اللہ اکبر۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے ان کے پاس آخرت کی فکر، مرنے بعد کی زندگی کی فکر کیسی؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے بیٹا تم اپنے آخرت کی فکر خود کرنا، مرنے کے بعد کی زندگی کی فکر خود کرنا، تم اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ تمہارا بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ تمہارا بابا جنتیوں کا سردار ہے، اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ کل روز قیامت کے دن تمہارا بابا تمہاری سفارش کر کے تمہیں بچا لے گا۔ اے بیٹا تم خود آخرت کی فکر کرنا، کل روز قیامت کے دن تمہارا بابا بھی وہاں کام آنے والا ہے۔ اللہ اکبر، کیسا بے بسی کا عالم ہوگا، کیسا بے بسی کا عالم ہوگا۔ اتنا ہی نہیں، اما عائشہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے زار و قطع رو رہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا ہوا کہ کیوں رو رہے ہوں؟ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قیامت کی ہولکیوں کے بارے میں نے آیتیں پڑھی تو مجھے رونا آ گیا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں، میرے سرتاج میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، آپ دنیا کے اندر مجھے ہر چیز لا کر دینے کے لیے تیار ہے، اے میرے سرتاج ذرا بتاؤ کل روز قیامت کے دن ہوگا، کیا تم کل روز قیامت کے دن میرا ساتھ دو گے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عائشہ
تو اپنے آخرت کی فکر خود کرنا، کل روز قیامت کے دن ہوگا، یہ تمہارا سرتاج ہی وہاں کام آنے والا نہیں۔ میں اور آپ کس غفلت کی زندگی برت رہے ہیں؟ میں اور آپ کون سی زندگی، کیا سوچ کر اپنی زندگی گزر رہے ہیں کہ ہمارا کون آنے والا، ہماری سفارش کون کرے گا؟ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل اپنی امتیوں کے بارے میں سفارش کریں گے۔ کیا ہم ویسی زندگی گزار رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا؟ کیا ہم وہ زندگی گزار رہے ہیں جس طریقے سے اللہ کے نبی نے جینے کا حکم دیا؟ میرے بھائیوں، موت کو یاد کرو، موت کو یاد کرو۔ روزانہ خبر ہمیں چلا چلا کر کہتی ہے کہ این من الضابہ، میں کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں۔ خبر ہمیں چلا کر کہتی ہے میں آگ کا گڑھا ہوں، کہ ہم نے اس خبر کے لیے تیاری کی۔ میں اور آپ جو زندگی گزار رہے ہیں، کیا ہم نے مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے ہم رشتہ داروں سے، بیوی بچوں سے محبت کر کے پورا مکمل ان کو سمجھتے ہیں؟ انسان مرتا ہے، انسان مرنے کے بعد آپ کا نام، آپ کا سب سے پہلے آپ کا نام آپ سے چھین لیا جائے گا۔ کیا کہیں گے؟ باڈی کب آ رہی ہے؟ ہاسپٹل سے میت کب لائی جا رہی ہے؟ آپ کے ہی دوست جو آپ کی ایک آواز پر اٹھ کھڑے ہونے والے، آپ کی ایک آواز پر جان دینے والے، آپ کے دوست کہیں گے تھوڑا امام صاحب کو پوچھ لو کہ کس وقت مٹی کرنا ہے، کس وقت جنازے کی نماز پڑھانا ہے۔ اللہ اکبر۔ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنے والوں، ایک مسجد کے پرانی سی پنجری میں آپ کو لے جایا جائے گا، تمہارے جسم سے تمہارے لباس کو اتار لیا جائے گا، تمہارے جسم سے تمہارے لباس اتار لیا جائے گا۔ شاور میں نہانے والے کو، ٹائلس والے حمام میں نہانے والے کو، مہنگے سے مہنگے شیمپو سے نہانے والے کو، وہی عوام، وہی لوگ، دوست احباب، عوام کے سامنے پردہ باندھ کر پانی گرم کر کے سستے شیمپو سے نہلایا جائے گا۔ کہاں گئی تمہاری وہ مالداری؟ کہاں گئی وہ تمہاری میجورٹی جو انسان دنیا کے اندر آخرت کو بھلا کر دنیا کو سب کچھ سمجھ کر چل رہا؟ موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ میں نوجوان ہوں۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں ابھی جوان ہوں، مجھے موت نہیں آئے گی۔ آپ اپنے زندگی کا خود جائزہ لیں، کبھی ہاسپٹلوں میں جائیں، دیکھیں معصوم بچہ بھی مر رہا ہے، جوان بھی مر رہا ہے، بوڑھا بھی مر رہا ہے۔ موت آنے کا وقت طے نہیں ہے۔ کیوں طے نہیں ہے؟ اگر آپ کو اطلاع ملے کہ مہمان آ رہا ہے، آپ کے گھر مہمان آ رہا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اپنی حیثیت کے مطابق آپ اپنے گھر کو سجائیں گے، آپ اچھا سا کھانا بنائیں گے، آپ اپنی حیثیت کے مطابق اچھا انتظام کریں گے تاکہ آنے والا مہمان خوش ہو جائے۔ تو موت کا وقت اسی لیے بتایا نہیں گیا ہے کہ انسان ہر ہمیشہ تیاری میں رہے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ کیوں؟ آج ابھی موت آنے کا وقت نہیں معلوم ہے، اس کے باوجود بھی انسان جوانی بے حیائی میں گزارتا ہے، جوانی گناہوں میں گزارتا ہے، فحاشی میں گزارتا ہے، جوانی بے نمازی میں گزارتا ہے، جوانی اللہ کی نافرمانی میں گزارتا ہے۔ لیکن انسان جب بوڑھا ہوتا ہے تو مسجدیں پکڑ کر بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو نوجوان کی عبادت بڑی پسند ہے۔ اے نوجوانوں، تمہارے سجدوں کی بڑی قیمت ہے، اللہ کے ہاں تمہارے سجدوں کی بڑی قیمت ہے۔ تم موت کو یاد کرو، کیونکہ یہ موت خواہشات کو مٹانے والی موت ہے۔ یہی خواہشات کے پیچھے پڑھ کر ہم بے حیا والی زندگی جو ہے بتا کر، آخرت کو بھلا کر، موت کو بھلا کر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ موت کیسے آتی ہے یہ بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ موت فرمایا سورہ قیامہ کے اندر آیت 26 سے لے کر 30 کے اندر موت کا نقشہ کھینچا۔
فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. جب انسان کے غرغرے چالو ہو جائے، جب انسان کے غرغرے شروع ہو جائے تو انسان دیکھے گا کوئی راقی آ جائے دم کر کے بچا لے، انسان سوچے گا کوئی ڈاکٹر آ جائے، کوئی حکیم آ جائے کہ علاج کر کے بچا لے. ڈاکٹر بڑا پریشان ہوتا ہے، سب لوگ اس کو نگاہ لگائے ہوئے ہیں کہ ڈاکٹر ہمیں ہمارے گھر والوں کو بچا لے، ہمارے مرنے والے کو بچا لے گا. لیکن وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق، اس دن اس کو کوئی بچانے والا نہیں. الى ربك يومئذ المساق، کہ اللہ رب العالمین کے ہاں اس کو جانا پڑے گا. اللہ رب العالمین نے انسان کے غرور کو توڑتے ہوئے فرمایا فلا صدق ولا صلی، نہ تو نے نماز پڑھی نہ تو نے اپنے زبان سے کبھی سچ بولا، ولیکن کذب وتولی، جب بھی تو نے بولا جھوٹ بولا. الم یکن نطفۃ من منی یمنی، اے انسان تو کس چیز پر فخر کرتا ہے؟ اللہ نے تجھے ایک، کیا تو نہیں جانتا؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا تو ایک حقیر منی کا قطرہ نہیں تھا؟ کیا تو ایک حقیر پانی کا قطرہ نہیں تھا؟ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، اے انسان تجھے کس چیز پر غرور ہے؟ اگر تو مرد ہے تیرے لیے ہم نے عورتیں بنائی، اگر تو عورت ہے فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، ہم نے تیرے لیے مرد بنائی. کس چیز کا فخر تیرے پاس؟ موت جب آتی ہے تو انسان کی روح نکالتی ہے. روح کیا ہے؟ یسألونک عن الروح، پوچھا گیا کہ روح کیا ہے؟ کہا کہ یہ روح کیا ہے کوئی نہیں جانتا، بس روح ہے. کیسے ہے؟ یہ جو فین چل رہا ہے اس کے الگ الگ پارٹس ہیں، یہ الگ الگ پارٹس ہیں. جب تک یہ ڈبے میں تھا اس کے اندر جان نہیں تھی، جب اس کے اندر ہم نے فٹنگ کی تب بھی جان نہیں تھی، جب ہم نے اس کو جب کنیکشن دیا، کرنٹ کا جب کنیکشن دیا تو یہ چلنے لگا. اسی طریقے سے انسان کی باڈی، اس کے اندر پارٹس ہیں لیکن اس کے اندر جب تک روح ہے تو انسان زندہ، جب روح نکال لی جائے گی تو انسان ختم. کیسے نکالی جاتی ہے روح؟ ذرا غور سے سنیں. روح کو سب سے پہلے پیر سے نکالا جاتا ہے، پیر سے نکال کر روح کا آخری پڑاؤ، سب سے پہلے پیر ٹھنڈے ہوتے ہیں. دیکھیں کسی کو مرتے ہوئے پیر ٹھنڈے ہوتے ہیں سب سے پہلے. فَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، حلق میں آ کر یہاں پر اٹکتی، غرغرے چالو ہوتے. دیکھیں کسی کو غرغرے آتے تو یہاں پر. تو انسان جب مرتا ہے، جب اس کی روح نکالی جاتی ہے یہاں پر آ کر. برے انسان کی موت کیسے ہوتی ہے معلوم؟ ایک ریشمی ساڑی جس کو بنارس ساڑی ہم کہتے ہیں، کانٹے کے اوپر ڈالو، کانٹے کے درخت کے اوپر ڈالو، اس کو کھینچ کے نکالو. کیسے نکلتی؟ تھاگے 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 نکلتی. اسی طریقے سے انسان کی روح بڑا اٹا کٹا تھا، بڑے اپنی جوانی پر بڑا فخر تھا، اپنے دبدبے پر انسانوں کو ظلم کیا کرتا تھا، اپنے نام کے چرچے لے کر لوگوں پر ظلم کیا کرتا تھا. موت اس کے اوقات کو توڑ دیتی. موت جب گنہگار بندے کی روح کو نکالا جاتا ہے اس طریقے سے چھنی چھنی انسان تڑپ اٹھتا ہے. یہاں پر اس کی روح کو، اس کا آخری پڑاؤ یہاں پر رکتی ہے. اس کے بعد اس کی روح کو نکالا جاتا ہے. جب روح کو نکالا جاتا ہے اس کی آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہے. آپ دیکھیں مرتے ہوئے انسان کی آنکھیں اوپر چڑھی ہوئی ہوتی. کیوں؟ کہ وہ روح کو دیکھتا ہے کہ روح نکل رہی ہے. ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کچھ دیکھ رہا ہے لیکن وہ الگ کچھ دیکھ رہا ہے. کیا دیکھ رہا ہے؟ ملائکۃ العذاب یا ملائکۃ الرحمہ، عذاب کے فرشتے یا رحمت کے فرشتے. اللہ اکبر. نیک انسان کی روح کو اللہ رب العالمین جو ہے فرشتے بڑا سنبھل کر لے جاتے ہیں. وہی برے انسان کی روح کو فرشتے اللہ اکبر بدبودار لباس پہنے ہوئے ڈرونے فرشتے آ کر اس کی روح کو لے جاتے. یہ تو ہو گیا مرنے کے بعد کی زندگی.
बता कर अपनी बात को ख़त्म करें, बस 5 और 10 मिनट। इंसान मरा, मरने के बाद रिश्तेदार कंधे पर लेके जा रहे हैं, लोग बोल रहे हैं जल्दी लेके जाओ, जल्दी हटाओ यहाँ से। आपका कौन इंतज़ार करे? कोई नहीं। आपकी औलाद करेगी, कब तक? आपकी बीवी आपको 4 महीने तक याद रखेगी, आपके रिश्तेदार 3 दिन तक। आप इनके लिए अल्लाह से गद्दारी कर बैठते हो। उस खबर के लिए तुमने क्या तैयारी की? अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तामलून। ऐ ईमान वालो, अपने दिल के अंदर अल्लाह का डर पैदा करो। तुम जानो, तुम देखो कि तुमने कल के लिए तैयारी क्या की है। वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तामलून, जो तुम कर रहे हो अल्लाह ताला हर चीज़ से बाखबर है। मेरे भाइयों, खबर के अंदर मुझे आपको पुराना एक नया कफन, सस्ता कफन 100 रुपये मीटर, 50 रुपये मीटर वाले कपड़े में दफना कर जो है खबर के अंदर डाल दिया जाए। अगर आप तौहीद परस्त हैं तो आपके पीछे उलमा तौहीद परस्त जनाज़े नमाज पढ़ेंगे, आपको खबर में दफनाया जाएगा। आप जब अपने खबर के अंदर लेटे होंगे, आप अपने कानों से उन रिश्तेदारों की आवाज़ कुछ सुनेंगे। इन्नल मय्यित ला यस्मा कफ़न यालिहिम वल्लहु मुदबिरीन हीना यक़ूलु लहू। कहा गया, अल्लाह के नबी ने कहा कि 70 कदम जब इंसान चलता है तो मुर्दा उसकी आहट को सुनता है, उसके कदमों की आवाज़ को सुनता है। मुर्दा चिल्ला कर कहते हो, ए लो दोस्तों, कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर? बाप कहेगा, ए औलाद, ए बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए पूरी दुनिया खपाई, तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। औलाद कहे कि अब्बा तुम्हारी मोहब्बत यहाँ तक काफ़ी है। अल्लाह अकबर। खबर के अंदर तुम्हें लिटाया जाएगा। उसके बाद खबर में लिटाने के बाद जब सारे लोग चले जाएंगे, अगर नेक हैं तो नेक फरिश्ते आएंगे, नेक फरिश्ते आकर तुम्हारे साथ अच्छा मामला करेंगे। अगर मेरे और आपकी ज़िंदगी सही नहीं गुजर रही है, अल्लाह की नाफरमानी, मासियत, बेनमाजी वाली ज़िंदगी गुजर रही है, गुनाहों में गुजर रही है, बेहयाई में गुजर रही है, नाफरमानी में गुजर रही है, बुरे फरिश्ते आएंगे, ज़मीन खुरसते हुए आएंगे, तांबे के नाखून होंगे। ईमान लाना ज़रूरी है। हाँ, ये अपनी ज़बान की बात नहीं, इस पर ईमान लाना एक मुसलमान का फरीज़ा है। तांबे इसके नाखूनों से खुरेसते हुए आएंगे, कहेंगे मर रब्बुक, बता दुनिया के अंदर बड़ी ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारी, कभी अपने ज़िंदगी के अंदर देखा कि ऐशो आराम की ज़िंदगी देने वाला कौन है? मर रब्बुक, बता तुम्हारा रब कौन है? अल्लाह अकबर। थोड़ी देर के लिए कमरा बंद हो, रात का 3 बजे 2 बजे का टाइम हो, लाइट चली जाए, अंधेरा हो जाए, ऊपर से कुछ गिरने की आवाज़ आए, हमारे फीस आउट हो जाते होते नहीं होते? कभी रास्ते में जा रहे हैं, कभी रास्ते में जाते जाते एक सफ़ेद कुछ भी नज़र आ जाए, सबके फीस बंद हो जाते हैं। ज़रा सोचो, यहाँ पर चिल्लाने से बाजू वाले आएंगे। आप इस कमरे में हैं, रात में दबाकर चिल्लाएंगे तो बाजू वाले आएंगे, हुआ क्या है? आपके घर के अंदर आप चिल्लाएंगे, बाजू वाले पड़ोसी आएंगे। लेकिन ज़रा बताओ, खबरस्तान में कितना चिल्लाओ? खबरस्तान में कितना चिल्लाओगे? कहाँ तक तुम्हारी आवाज़ जाएगी? तुम्हारी आवाज़ सुनने का आने वाला कौन है? अल्लाह अकबर। तुम्हारी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं। खुदा ना खास्ता खबरस्तान के बाहर आवाज़ भी आ जाए, बैठे वो भी उठ कर चले जाएंगे, ऐसा माहौल होगा। खबर के अंदर पूछेंगे फरिश्ते, मर रब्बुक, एक नाफरमान, बेनमाजी, बेहयाई करने वाला क्या कहेगा? हाय हाय ला अदरी, मैं नहीं जानता। फरिश्ते अपना हथौड़ा लेकर उसके सर पर मारेंगे, पूरी ज़मीन धस कर भी बाहर निकलेगी। अल्लाह को पहचानो, अल्लाह की मारिफत को पहचानो। अल्लाह ने हमें वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ने मुझे और आपको उसकी इबादत के लिए पैदा किया। ये छोड़ो, दुनिया को छोड़ो, दुनिया की मोहब्बत, अपने माल मता की मोहब्बत को छोड़ो, अपने घर वालों की मोहब्बत को छोड़ो, उस अल्लाह की मोहब्बत को अपने दिल के अंदर पैदा करो।
فرشتے پوچھیں گے من نبیک، ذرا بتا کسی کو امام مانا، کسی کو اپنا حاکم مانا، کسی کو اپنا لیڈر مانا، کسی کے پیچھے گھوم رہا تھا، ذرا بتا تیرا آئیڈیل کون تھا، من نبیک تیرا نبی کون تھا؟ اگر ہم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت اپنی زندگی نہ گزاری تو خبر کے اندر کتنا بھی رٹا مار لو، خبر کے اندر کہیں گے ہائے ہائے لاد، فرشتے پھر دوبارہ ماریں گے، پھر دوبارہ ماریں گے، اللہ اکبر۔ پھر پوچھا جائے گا ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ اگر دین اسلام پر ہماری زندگی نہ گزری تو وہ بھی نا کا جواب ہوگا، تو فرشتے وہاں پر بھی ماریں۔ چھوڑو، یہ تو برے لوگوں کا نتیجہ۔ میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر دیکھیں کس کے انتقال پر عرش ہلا، نام بتاؤ، موقع دو دوسروں کو، بولیے۔ سعد رضی اللہ عنہ، لقد اہدى عرش الرحمن بموت سعد، ان کے انتقال پر آسمان لرز اٹھا، ان کو جنازے کو کندھا دینے کے لیے 70,000 فرشتے آسمان سے آئے تھے۔ کتنے؟ 70,000 فرشتے۔ آج ہمارے رشتہ دار نہیں آتے، نہیں انہیں شادی میں کیا بولا تو اس کے جنازے نکو جاؤ بولتے۔ 70,000 فرشتے، ایسی مخلوق جو اللہ کے ساتھ کبھی نافرمانی نہیں کرتی، لیکن فرمایا جاتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ قبر سعد کی قبر کو قبر دبوچ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ سعد کی قبر کو دبایا جا رہا ہے۔ پوچھا گیا کیوں؟ وہ اپنے آپ کو پیشاب کے خطروں سے محفوظ نہیں رکھتے تھے، پیشاب کے خطرے سے محفوظ نہیں رکھتے تھے، اس وجہ سے جو ہے ان کو قبر دبوچی جا رہی۔ میں اور آپ ایسے کتنے گناہ کرتے، بے حیائی والی گناہ، اللہ کو ناراض کرنے والے گناہ، بے نمازی ہو کر۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس بستی کے اندر ایک سینٹر ہم نے قائم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے، یہاں سے توحید کے کام کو عام کرے۔ میں آپ لوگوں سے ادباً گزارش کرتا ہوں، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے جب بھی کبھی پروگرام رکھا جائے آپ اپنا وقت نکالیں۔ یہاں پر آپ کو سدھارا جاتا ہے، آپ کو یہاں پر تراشا جاتا ہے کہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ توحید کیا ہے، دین کیا ہے۔ موت جو آج ٹاپک ذمہ داران کی جانب سے مجھے ملا ہے، اس موت سے ہم اپنی زندگی غفلت سے برت کر کیسی زندگی گزار رہے تھے، یہاں پر بیٹھے ہیں، یہاں سے عہد کرو کہ آج کے بعد سے جو بے ڈھنگی زندگی جو ہم نے گزاری، لیکن آج کے بعد سے ایک اچھی زندگی گزاریں گے، نماز پڑھیں گے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں گے، اللہ کو جو ہے اللہ کا ہو کر اپنی زندگی گزاریں گے، دنیا سے جو ہے بے رغبتی اختیار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے گزارش ہے، چاہے ذمہ دار ہوں، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، جو ذمہ دار یہاں پر ہیں، اس سینٹر کے جو ذمہ دار بنے ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کام اپنا کام سمجھ کے کریں۔ طبقہ صحابہ کے اندر بڑا جوش تھا، دین پہنچانے کا ان کے پاس بڑا جوش تھا، معلوم تھا کہ جا کر دعوت دینے پر ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ معاذ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم جا کر ان کو دعوت دیں گے۔ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، اگر آپ ذمہ دار ہونے کے بعد اگر ذمہ داری کو نہیں نبھائیں گے، کل روز قیامت کے اللہ کے پاس جواب دینا۔ آپ عوام ہیں، عام انسان ہیں، تو آپ آئیں یہاں پر علم حاصل کریں، آپ آئیں۔ آپ نالوار کے لوگوں سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ کو کسی بھی چیز کے اندر ڈاؤٹ فوراً، واڑی قریب ہے، آپ نہیں آ سکتے تو میرا نمبر شفیع بھائی کے پاس موجود ہے۔ آپ کے گھر کے مسائل، سوالات، جوابات، دین کے معاملے، کیوں اللہ کے رب العالمین نے فرمایا اسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم علم والوں سے اپنا علم حاصل کرو اگر تم نہیں جانتے۔ تو آپ کے لیے آفر ہے کہ آپ کبھی بھی فون کر کے علم حاصل کر سکتے۔ لہذا میں اللہ تعالیٰ سے اپنے موضوع کے اختتام پر دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ جو ہم نے غفلت برتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے زندگی کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ موت آنے سے پہلے موت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ اگر زندہ ہیں اللہ ان پر رحم فرما،
اے اللہ جو ان کے ہمارے ماں باپ اگر زندہ ہیں تو اللہ ان پر رحم فرما، اے اللہ اگر ہمارے والدین وفات پا چکے ہیں اے اللہ اپنے رحمت سے ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اے اللہ ہمارے جتنے بھی مسلمان انتقال ہو گئے ہیں اے اللہ جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ تھے اس سال ہمارے ساتھ نہیں، اے اللہ کئی ایسے نوجوان ہیں ہمارے دوست احباب اے اللہ جن کے ساتھ ہم زندگی گزارا کرتے تھے وہ آج ہمارے ساتھ موجود نہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما، اے اللہ موت کی تیاری کرنے، خبر کی تیاری کرنے، آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ایک دن مرنا ہے اس بات کو سوچ سمجھ کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ نماز کا پابند بنا، اے اللہ عبادت کرنے والا بنا، اے اللہ حلال تجارت کرنے والا بنا، اے اللہ ہمیں صحت عطا فرما، اے اللہ ہم بے حیائی والی زندگی گزار رہے ہیں اے اللہ ہمیں با حیا بنا، اے اللہ ہمیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ صحابہ کی زندگی گزارنے والا بنا، اے اللہ اس دنیا کے اندر سب سے بڑی دولت توحید کی دولت اللہ رب العالمین توحید کی دولت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس دنیا کے اندر سب سے بڑی بیماری، سب سے بری بیماری، سب سے نیچ بیماری شرک کی بیماری، اللہ مجھے شرک کی بیماری سے حفاظت فرما، مجھے آپ کو شرک کی بیماری سے حفاظت فرما، وما توفیق الا باللہ وما علینا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔